اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام کا شروع ہی سے یہ موقف رہا ہے کہ قادیانیوں کا اسرائیل اور بھارت سے خفیہ گٹھ جوڑ ہے اور پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود نے کئی سال کوششیں کیں۔ 1951 میں پاکستان کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے۔ 1965 کی جنگ میں جب پورے ملک میں سرکاری حکم پر بلیک آؤٹ کیا جاتا تھا تو ملکی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روا یعنی چناب نگر میں بلیک آؤٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ سرگودا اور کھاریاں وغیرہ کی خفیہ نشاندہی کے لیے کیے گئے بعض اشارات بھی پکڑے گئے۔ ڈاکٹر عبدالاسلام قادیانی نے پاکستان کا ایٹمی پلان، اس کے نقشے اور ایٹم بم کا نمونہ امریکہ کو پہنچا دیا، جس پر اس کو نوبل انعام بھی ملا تھا۔ ظفر اللہ قادیانی نے پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کو ہندوستان کے حوالے کرنے کے لیے ایم احمد قادیانی نے پلان تیار کیا اور اس کا منصوبہ کامیاب بھی ہوا اور مشرقی پاکستان میں 90,000 پاکستانی افواج کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، ادھر ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ موجودہ حالات میں جس طرح پوری دنیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اسی طرح کے حالات پیدا کیے گئے۔ ہندوستان نے پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور جنگ کی تیاری کر کے پاکستان پر حملہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت میں قادیانیوں کے ایک سرکردہ لیڈر اور پاکستان فضائیہ کے سابق سربراہ ظفر چودھری نے ہندوستان کی حمایت شروع کر دی اور لاہور میں ایک تقریب میں واضح طور پر کہا کہ پاکستان نے سری نگر اور اس کی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ اس بیان کا مقصد دنیا کو پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس بنا پر ہم حکومت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے تاکہ پھر مشرقی پاکستان کی تاریخ نہ دہرائی جائے اور کہیں قادیانی موجودہ حالات سے فائدہ اٹھا کر اسرائیل اور ہندوستان کی امداد نہ کریں اور مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کر کے پاکستان کے لیے مزید مشکل حالات پیدا نہ کریں۔ ظفر چودھری کا بیان خطرے کی گھنٹی تھی اور اس کی ہر شخص کو مذمت کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان کے وکلاء قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ظفر چودھری کے اس بیان پر پرزور مذمت کی۔ حضرات محترم، جب سے پاکستان میں قادیانیوں کو حکومتی سطح پر غیر مسلم اور خارج از امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے، قادیانی امت میں کہرام مچ گیا اور ہر کس و ناقص کے آگے چیخو پکار اور واویلا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جنرل ضیاء الحق مرحوم کی حکومت نے قادیانیوں کو باوجود کلمہ طیبہ پڑھنے کے غیر مسلم قرار دے دیا ہے اور پھر اپنی مظلومیت کی دہائی دیتے ہوئے اقوام عالم کے تمام دروازے کھٹکھٹاتے اور اپنے سیاسی آقاؤں سے فریاد کی کہ وہ حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھے اور اسلامی حقوق عطا کرے، لیکن ان کی اب تک کی ساری تگ و دو بے سود اور تمام مساعی رائے گاں چلی گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا یہ سارا شور و غل لا حاصل ہے، اس لیے کہ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ دراصل قادیانیوں کے اپنے موقف اور فتاویٰ کا طبعی رد عمل ہے۔ خود کردہ را علاج نیست۔ جب قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا اور نبی منوانے کے لیے روپے کو پانی کی طرح بہایا، ہزاروں کتابیں اور رسالے شائع کیے، مباحثے اور مناظرے کیے اور جوش و خطابت میں اشتعال انگیز فتوے جاری کیے، اکابرین اسلام کو برا کہا، ان کے عقائد و اعمال کا مذاق اڑایا اور قادیانی امت کے ایک ایک فرد پر یہ فرض عائد ہوا کہ وہ مسلمانوں کو غیر مسلم اور خارج از اسلام سمجھے، تو ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ان اشتعال انگیزیوں کا مسلمانوں کی طرف سے کیا جواب دیا جا سکتا تھا۔ بطور مثال قادیانیوں کے چند فتوے درج ذیل کرتا ہوں، اس وقت آپ کی سکرین پر ان کے ثبوت بھی چل رہے ہوں گے۔ نمبر 1، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد کی بیعت میں شامل نہیں ہوتے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نمبر 2، جیسے ایک غیر احمدی یعنی ہم مسلمان کا فرض ہے کہ مسیح موعود یعنی غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کو مسلمان نہ سمجھے، ایسی ہی ایک احمدی قادیانی کا فرض ہے کہ جو مسیح موعود کی بیعت میں نہیں، اسے مسلمان نہ سمجھے۔ نمبر 3، ہمارا یعنی قادیانیوں کا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں۔ نمبر 4، ہر وہ شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا،
یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کو نہیں مانتا، نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان فتووں کے جواب میں قادیانیوں کو بار بار سمجھایا گیا کہ ایسے اشتعال انگیز فتوے جاری نہ کریں اور مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح غیر مسلم قرار نہ دیں، کیونکہ مسلمان کلمہ گو ہیں، اہل قبلہ ہیں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کما حقہ عامل اور ارکان اسلام کے پابند ہیں۔ محض مرزا صاحب کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کیوں کر غیر مسلم ہو سکتے ہیں؟ اور بار بار اپیل کی گئی کہ ان فتووں کا شدید رد عمل آپ لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، مگر یہ ساری اپیلیں اور مسلم اکابرین کی ساری کوششیں بے سود و بے نتیجہ ثابت ہوئیں، اور مسلسل ایک صدی کی اشتعال انگیزیوں اور ہٹ دھرمیوں کا طبعی اور لازمی رد عمل وہی رونما ہونا چاہیے تھا جو ہو رہا ہے۔